ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات نعیم ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں۔ متقی لوگ جنہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری۔ اب آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے محنتیں مشقتیں دنیا میں کی، اپنے نفس کا مقابلہ کیا، لذتوں کو ٹھکرا دیا، وہ اور دنیا میں عیش و عشرت کرنے والے، لذتیں پانے والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما بردار اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ گناہگار اور فرما بردار کیا دونوں جنت میں جائیں گے؟ نہیں، گناہگار اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اور فرما بردار اپنی فرما برداری کا صلہ جنت میں پائیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ گناہگار ہو، رب العالمین رحمت فرمائے اور اپنے کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دے بغیر جہنم کا عذاب دیے، وہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے سناتے ہو؟ کیا گناہگار اور فرما بردار دونوں عیش کریں گے جنت میں، سکون سے رہیں گے؟ تم نے ان دونوں کو برابر سمجھا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو تم پسند کرتے ہو؟ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ کرنے والے ہیں ان کی یہ فطرت ہے کہ جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم یہی ہے۔ آج بھی کئی ایسے گناہ کرنے والے ہیں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ام لکم ایمان علینا، کیا ہمارے اوپر تمہاری کوئی قسمیں ہیں کہ تم نے ہم سے کہا ہو اور ہم نے قسم کو یاد کر لیا ہو اور تم سے وعدہ کر لیا ہو کہ تم چاہے کچھ بھی کرو ہم تمہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے؟ گناہوں کی وجہ سے ایمان بھی برباد ہوتا ہے، اور اگر ایمان سلامت بھی رہ جائے تو گناہوں کی وجہ سے کئی سالوں تک بعض گناہگار مسلمان جہنم میں رہیں گے۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی ایسا وعدہ ہے تمہارے پاس جو ہم سے تم نے لیا ہو اور وہ قیامت کے دن تک پہنچا ہوا ہو؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ملے گا جو کچھ تم دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم، اے محبوب آپ پوچھئے ان لوگوں سے، ایہم بذالک زعیم، کون تمہارا ضامن ہے؟ یہ بتاؤ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے اور اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے تو اس عہد کا کوئی گواہ تو لاؤ۔ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے لیے شرکاء ہیں جو خدا کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، بس وہ لائیں اپنے شرکاء کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جب جلوہ دکھایا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ تو جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ آخرت میں سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ فلا یستطیعون، پھر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔
اب جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی اور یہ اکڑ کر کھڑے ہوں گے تو بڑے شرمندہ ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں شرم و ندامت سے جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت خواری چڑھ رہی ہوگی، ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. سالم کے معنی ہوتے تندرست. جب وہ تندرست تھے تو انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا، انہیں کہا جاتا اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آج وہ رب کی بارگاہ میں جھکنے سے محروم ہوں گے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو لوگ ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے میں کافی ہوں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب آہستہ آہستہ ان پر عذاب ہم وہاں سے لائیں گے جس کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. آہستہ آہستہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے انہیں ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے. ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے. مہلت جب ختم ہوگی تو وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. ام تسألہم اجرا، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ اگر تم میرا کہنا مان لو گے تو ماہانہ مجھے اتنا وظیفہ دینا ہوگا؟ ایسی بات تو نہیں. فہم من مغرم مثقلون، کہ آپ نے ان سے کوئی وظیفہ مانگا ہے، کوئی اجرت مانگی ہے، کوئی معاوضہ مانگا ہے کہ وہ اس تاوان اور جرمانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں. پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتے؟ اسلام قبول کرنے میں سراسر ان کا فائدہ ہے. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں. اس غیب سے وہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ گناہ کر کے یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت آپ ہونا. یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسیانن یہ لغزش ہوئی کہ آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ آپ ایسا مت کرنا، ان کی باتوں سے دل برداشتہ مت ہونا. یہاں پر یہ تو آپ بات جانتے ہی ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے، انبیاء اس کے بندے ہیں، وہ جس طرح فرمانا چاہے وہ رب ہے، وہ نیک بندے جس طرح عاجزی کریں وہ اللہ کے بندے ہیں. ہمیں بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اس حال میں کہ وہ غمگین تھے اور مچھلی کے پیٹ میں تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان پر ان کے رب کی نعمت نہ پہنچی ہوتی، یعنی وہ تو نبی ہیں اور نبی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی، لنبذ بالاغاء وهو مذموم، تو وہ ڈال دیے جاتے ایک ایسے میدان میں جہاں پر ان پر الزام لگ جاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں باہر ڈال دے تو مچھلی نے باہر ڈالا، تو آپ کی قوم نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی اس میں مزید اضافہ فرمایا. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور یقیناً حقیقی طور پر فضل و احسان کرنے والا، نعمتیں دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. فاجتباہ ربہ، پس
اس کے رب نے انہیں منتخب فرمایا اور 1,00,000 سے زائد قوم پر نبی بنا کر بھیجا. فجعلہ من الصالحین، بس حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صالحین میں سے بنایا تھا. وہ نیک تھے، صالح تھے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ جو بھی معاملہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تھا. اب وہ آیت کریمہ ہے جو نظر بد کا توڑ ہے. کسی کو محسوس ہو کہ مجھے نظر بد لگ گئی ہے، وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 یعنی 51 اور 52 ان 2 آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر وہ دم کر لے، یا اگر کاروبار پر وہ نظر محسوس کرتا ہے تو وہ تصور کر کے دم کر دے. انشاءاللہ تعالی نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا. کافروں میں بعض ایسے لوگ تھے کہ جو نظر بد ڈالنے میں بڑے مشہور تھے، تو کافر ان لوگوں کو لے کر آئے اور کہا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر دیکھو اور ان پر نظر ڈالو. یہ عرب کے وہ لوگ تھے، ان کی نظر بد ایسی مشہور تھی کہ اگر یہ پتھر پر ڈالتے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور نظر بد میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کی نظر بد ڈالنے کی کوششیں بیکار گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی اثر نہ ہوا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بے شک یہ کافر اپنی نظر بد کے ذریعے اتنا زور دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ آپ کو گرا دیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا زور دیا ہے کہ آپ کو گرانے کے قریب کر دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن پاک سے جل کر اور آپ کی عظمت سے حسد کر کے وہ آپ کو نظر بد لگانا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک یہ تو ضرور مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ نادان ہے، یہ کوئی جنون کی بات نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں، بلکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.